بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ اس سے قبل اس مہینے کے متعلق اور اس مہینے میں ایک اہم عبادت روزے کا رکھنا، اس کے متعلق جاننا، اس کی اہمیت اور فضیلت سے واقف ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے اور کتنا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کن کاموں کو ترک کرنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم رمضان کے روزوں میں حکمت کیا ہے اس کو جانیں گے، اور ان روزوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ابتدائی مقدمے کے طور پر یہ چیز جاننا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور روزے کی اقسام کیا ہیں، اور یہ روزے کب فرض ہوئے اور ان کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق جاننا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا روزے کی تعریف سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اردو زبان میں جس کو روزہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا۔ یہ اس کی لفظی تعریف ہے۔ صوم کا مطلب ہے الامساک، رک جانا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ عبادت کی غرض سے فجر سے لے کر مغرب تک، یعنی صبح فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور ہر اس چیز سے رک جانا جو روزے کو توڑ دیتی ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے رک جانا جو روزے کو توڑتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روزہ۔ روزے کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم فرضی روزے اور دوسری قسم ہے نفلی روزے۔ فرضی روزے سے مراد رمضان کے روزے۔ یہ روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل، مقیم، بالغ پر فرض ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ تو روزے، رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہیں، اور اسی طرح کفارے کے روزے، اگر کسی شخص نے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دینا ہے، یا کوئی بھی اور کفارہ ہے تو کفارے کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، اتنے دنوں کے میں نے روزے رکھنے ہیں، تو اس نظر کو، منت کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو نظر کے روزے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی فرض ہیں۔ دوسری قسم ہے نفلی روزے۔ نفلی روزوں میں جیسے سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن نہیں رکھتا تو یہ روزہ بھی ثابت ہے، اور یہ بھی نفلی روزوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں ایام بیس کے روزے،
13, 14 اور 15 تاریخ، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام بیس کے روزے۔ شوال کے 6 روزے، یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کا جو مہینہ ہے اس میں 6 روزے رکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی روزے ہیں، تو یہ تمام کے تمام روزے نفلی ہیں۔ جبکہ فرضی روزے کون سے ہیں؟ رمضان کے روزے، کفارے کے روزے اور نذر کے روزے۔ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور یہ فرض کب ہوئے؟ شعبان 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے، جبکہ ان کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ انسان اس چیز کا اقرار کرے، گواہی دے، اعتراف کرے، تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہ پہلا رکن ہے، پہلی بنیاد ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے اور پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نماز کو قائم کرنا یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ والحج وصوم رمضان، اور پھر فرمایا کہ حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہیں۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، اور ان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کو رکھنا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا؟ 9 مرتبہ یہ مہینہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ اب ہمارا پہلا موضوع، رمضان کے روزوں میں حکمت کیا ہے؟ اس عنوان کو ہم روزے کے مقاصد یا روزے رکھنے میں حکمت الہی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ روزے رکھنے میں حکمت کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کیا مقصد ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے جو اس روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو 4 حکمتوں کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان چاروں کی طرف اشارہ قرآن و سنت کے دلائل میں موجود ہے۔ رمضان کے روزوں میں حکمت، پہلی حکمت کیا ہے؟ کہ اگر آپ
قرآن و حدیث کے دلائل پر غور و فکر کریں گے تو رمضان المبارک کی مختلف طرح کی حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ تقوی کا حصول، کہ انسان تقوی کو حاصل کر لے، انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو وہ کرے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے وہ باز رہے۔ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی یہ حکمت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو تقوی کا حصول یہ روزے سے ممکن ہے، اور یہ روزے کا ایک اہم مقصد ہے کہ انسان مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا اہم مقصد یہ ہے روزے میں، رمضان کے روزوں میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے، کہ انسان پلٹ جائے، گناہوں کو ترک کر دے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پلٹ جاؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد تم دوبارہ گناہ کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور پھر توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں کتنی شرائط پائی جائیں؟ 4 شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلی، گناہ پر نادم ہو، انسان نے جو گناہ کیا اس پر پشیمان ہو، نادم ہو۔ دوسری شرط، اسے چھوڑ دے، یہ نہیں ہے گناہ کرتا بھی ہے اور کہتا ہے میں توبہ بھی کر رہا ہوں، یہ کیسی توبہ ہے؟ ندامت، گناہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، کہ اللہ تعالیٰ اس بار معاف کر دے، اس کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر وہ ادا کرے۔ تو یہ 4 شرائط پائی جانی چاہیے توبہ میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کے روزوں کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، رمضان کا مہینہ اس کے پاس آ گیا اور پھر وہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی۔ اس سے پہلے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا، رمضان کا مہینہ اس نے ایسے ہی گزار دیا، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنائے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچنے کا عادی بنائے۔ 1 ماہ تک یہ کوشش کرے، یہ ریاضت اتنے اخلاص سے کرے کہ باقی کے 11 ماہ نیکی کے اس اثر کو محسوس کر سکے۔ تو یہ مقصد ہے کہ متقی بن جائے انسان اور اللہ کی طرف پلٹ جائے، رجوع کر لے، اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا لے۔ تو یہ تیسرا اہم مقصد ہے اور حکمت ہے رمضان کے روزوں میں۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ شخص جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں ہے، جہالت کو ترک نہیں کرتا، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح وہ بد خصلتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور ان پر کاربند ہے، وہی جہالت اور وہی بری باتیں اس کی زبان سے جاری ہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور اس کی وہی روٹین، وہی کچھ کرتا ہے جو رمضان سے پہلے کرتا تھا، تو پھر صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے اور گناہوں سے بچنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك کل لیلہ۔ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منها باب، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا، اور پھر ہر رات میں ایک منادی، ایک آواز لگانے والا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان، نیکیوں کی طرف آ جا، کوشش کر لے، محنت کر لے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، موسم ہے، سیزن ہے، نیکیاں کر لے، نیک اعمال کی طرف بڑھتا چلا جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، گناہوں کی جستجو اور کوشش کرنے والے انسان، گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے ان گناہوں کو، وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اور پھر فرمایا کہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ تین حکمتیں ہم نے بیان کی۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ چوتھی حکمت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ فرمایا کہ الصیام جنۃ، سیام روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث، تم میں سے کوئی شخص بری بات نہ کرے روزے کی حالت میں، ولا یجہل، اور جہالت بھی نہ اختیار کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرتا ہے، او شاتمہ، یا اسے برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو یہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ کیسے ڈھال بنے گا؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس انسان کو چاہیے، روزے دار کو چاہیے کہ اس کی گالی کا جواب گالی سے نہ دے، اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دے، اس نے اگر لڑائی کی ہے تو واپس یہ لڑائی نہ کرے، بلکہ کیا کہے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تیرا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ جہالت سے، بد کلامی سے، لڑائی جھگڑے سے، بری باتوں سے بچانے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو گمراہ کرنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک چیز شیاطین اور دوسری انسان کا اپنا نفس اور اس کی شہوات۔ تو رمضان میں اللہ رب العالمین شیاطین کو بھی پابند کر دیتے ہیں، ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اب اس کا اپنا نفس رہ گیا تو یہ رمضان اس کو یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے، تم سے کوئی جھگڑا کرے، تمہیں کوئی گالی دے، تو تم نے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس پر حلال کیا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ شیاطین کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا، اور اب یہ پریکٹس ہے کہ تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر تم حلال چیزوں کو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم کو مان کر نہیں کھاتے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، وہ رب دیکھنے والا ہے، میں نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں پی سکتا، میرا رب دیکھنے والا ہے، وہ رقیب ہے، وہ بصیر ہے۔ تو روزے کا اس طرح سے انسان خیال کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی تربیت کر رہا ہے، کہ وہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، نشہ، تمباکو نوشی اور اس طرح کی دیگر برائیاں اور دیگر ایسی حرام چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، انسان اپنے نفس پر قابو پانے کا طریقہ سیکھ لے اور پھر آئندہ زندگی میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے اور بچ جائے۔ یہ رمضان ایک بہترین تربیت ہے، تو یہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ شیاطین بند ہو گئے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا رمضان کی یہ حکمت ہے، اور یہ 4 حکمتیں ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کے مختلف دلائل کی روشنی میں ہم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو 7 نکات میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ 7 نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ روزوں کا رکھنا گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ اگر گناہوں کو معاف کروانا ہے تو روزوں کی پابندی کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ نماز 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک مکفراتن، یہ عبادات کفارہ ہیں، ما بینہن، ان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ان کے درمیان میں جو انسان سے صغیرہ گناہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین ان عبادات کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز، درمیان میں جو گناہ ہیں ان کے لیے صغیرہ جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتی ہے یہ نماز۔ اور اسی طرح ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ادا کر لیا، ان کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں جو انسان سے صغیرہ گناہ ہوئے تو یہ جمعہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اور اسی طرح رمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں جو انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو یہ رمضان کے روزے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، جب تک وہ کبائر سے، بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو یہ روزے رکھنا، ایک رمضان کے روزے رکھ لیے، پھر دوسرے رمضان میں پھر رکھ دیے، درمیان میں جو گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو رمضان کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی روزوں کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزوں کو رکھا ایمانا، ثواب کی نیت سے، اور ایمان کی حالت میں، احتسابا، ثواب کی نیت سے، اور یہ نیت کر کے کہ میں اللہ رب العالمین سے اجر چاہتا ہوں، ثواب چاہتا ہوں، ایمان کی حالت میں وہ روزوں کو رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی علماء نے صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں۔ تو گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے یہ روزوں کا رکھنا۔ روزوں کا اجر بغیر حساب و کتاب کے، دوسری اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ اس کا اجر بغیر حساب و کتاب کے ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا ابن آدم کا ہر عمل لہو، اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، بے شک یہ کام، یہ روزہ رکھنا اس نے میرے لیے کیا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، وانا اجزی بہ مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ روزے کا بدلہ، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس نے میرے لیے یہ روزہ رکھا ہے۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں پایا جاتا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ یہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں، یہ کمرے میں چھپ کر کھا پی سکتا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں گا، یعنی یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تو میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عبادات کے مقابلے میں یہاں روزے کو خاص کرنے کی 10 وجوہات کو بیان کیا ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ بہت کم ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں کہ باقی عبادات میں شرک بھی ہو سکتا ہے، نماز میں اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری آ سکتی ہے، شرک اصغر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے بھی سجدے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے طواف بھی کیا جاتا ہے، اور غیر اللہ سے مانگا بھی جاتا ہے، دعا ایک عبادت ہے، مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا، صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں شرک بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا، یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں گا۔ اور پھر اس کی مزید فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد،
کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا کہ انسان کے جو بھی عمل ہیں، ابن آدم کے جو اعمال ہیں، یضاعف الحسنۃ عشر امثالها، اس کی نیکیوں کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، اور پھر اس میں جتنا اخلاص ہو اس کی قبولیت 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن ایک عبادت روزہ ایسا ہے کہ جس کا اجر بغیر حساب و کتاب کے، جس کا ثواب بغیر حساب و کتاب کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، وأنا أجزی بہ، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ اور وہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، وہ بادشاہ کتنا عظیم ہے اور اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا، اور جس کے بارے میں وہ رب فرما دے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اس کا حساب و کتاب لگانا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ امام سفیان بن عیینہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اذا كان یوم القیامت یحاسب اللہ عبدہ ویؤدی ما علیہ من المظالم من سائر عملہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لیں گے، اور ویؤدی ما علیہ من المظالم من سائر عملہ، اور پھر اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کے اعمال کو ان مظلومین کو دے دیا جائے گا کہ یہ عمل، یہ نیکی لے لو، اس شخص نے تم پر ظلم کیا تھا۔ لیکن سوائے حتی اذا لم یبقى الا الصوم، مگر جب اس کے لیے صرف روزہ باقی رہ جائے گا، یتحمل اللہ عنہ ما بقی من المظالم، تو اللہ رب العالمین نے کیونکہ روزے کا اجر دینا ہے تو باقی مظالم جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لے لے گا، اور ان مظلومین کو مطمئن کیا جائے گا کہ تم جنت کے باغات لے لو، یہ روزے کی نیکی یہ تمہیں نہیں مل سکتی، اور اللہ رب العالمین ان کو مطمئن کر دیں گے وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِالصَّوْمِ، اور اس روزے کی وجہ سے اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ روزے کی نیکی کسی دوسرے کو بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قال اللہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی فرحۃ عند فطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دیکھیے یہ خوشی کتنی عجیب ہے، افطاری کے وقت کی خوشی، اور خاص کر کے جب گرمی کے روزے ہوں، انسان نے صبح سے لے کر شام تک کوئی مشروب نہیں پیا، ٹھنڈا پانی پینے کو جی کر رہا ہے، کوئی شربت اور کوئی ٹھنڈا مشروب پینے کو جی کر رہا ہے، اس نے رب کے حکم پر صبح سے لے کر گرمی میں، گرمی کی شدت میں اس پیاس کو برداشت کیا، اب شام افطار کا وقت ہے، اسے کتنی خوشی ہوگی کہ میں اپنے رب کے حکم کو مانتا رہا، اب اپنے رب کے حکم پر میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ یہ خوشی ہے فرحۃ عند فطرہ، اور پھر اس چیز کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ انسان اس عبادت کو کمپلیٹ کر چکا ہے، صبح سے لے کر شام تک جس عبادت میں مشغول تھا ابھی اس کو کمپلیٹ کر چکا ہے، تو یہ افطار کے وقت انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اللہ اکبر،
جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت کی کیا خوشی ہوگی۔ فرمایا یہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، افطار کے وقت اور رب سے ملاقات کے وقت وہ انسان خوش ہوگا جو روزے دار ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور اس شخص کے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو سمیل ہوتی ہے، جو بو ہوتی ہے، اطیب عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی پاکیزہ ہے، بڑی ہی اچھی ہے، من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے کہ جو اس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو سمیل پیدا ہوئی، جو بو پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ روزے دار کی خوشیاں ہیں اور یہ اہمیت اور فضیلت ہے روزے کی۔ اور اسی طرح جب انسان اپنے رب سے ملے گا تو انسان کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور یہ روزہ ایک اہم عمل ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، فرمایا کہ جو بھی تم آگے بیچتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، بلائی سے کچھ بھی، تجدوہ عند اللہ، اس کو اپنے رب کے ہاں پالو گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ بہت ہی بہترین ہے اور بڑا اجر ہے اور بہت عظیم ہے اجر کے اعتبار سے۔ اور روزے کی اہمیت اور فضیلت، نقطہ نمبر 4، روزہ قیامت کے دن سفارش کا باعث ہوگا۔ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذرا قرآن مجید کی اس آیت پر بھی غور کیجیے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا کہ اس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا۔ اس دن سفارش کی ضرورت ہوگی۔ کیا چیز سفارش کرے گی؟ روزہ سفارشی بن کر آ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صیام، روزہ اور قرآن یہ انسان کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، اے میرے رب میں نے اس شخص کو منع کر دیا تھا کھانے اور پینے سے، یہ کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، دن کے وقت صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے یہ باز رہا، فشفعنی فیہ، میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، اے رب العالمین میری سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور پھر قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے منع کیا، یہ رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، رات کو تہجد میں، رات کی عبادت میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، میں سفارشی بن کر آیا ہوں، اے میرے رب میری سفارش کو قبول کر لے۔ فیشفعانی، تو پھر ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور نقطہ نمبر 5، روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص دروازہ جنت میں رکھا ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ یہ روزے دار کو خاص پروٹوکول ملے گا، یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔
اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے، روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ فرمایا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الریان، یدخل منہ الصائمون، اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ریان میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ روزے دار۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اس دروازے میں سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ یہ خاص پروٹوکول ہے روزے داروں کے لیے۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ این الصائمون، روزہ رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، تو پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا اس میں سے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يُدْخَلْ مِنْهُ أَحَدٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، من دخلہ لم یظمأ ابدا۔ یہ خاص فضیلت ہے روزے دار کی کہ جو اس دروازے میں سے داخل ہو جائے گا وہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کے بعد وہ پیاس کو محسوس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے کہ جو عمل میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، دخلت الجنہ، جنت مل جائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلا کام یہ کر لے، اللہ ہی کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، اس حدیث کو سن لیجیے اور پلے باندھ دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس اعرابی صحابی کو کہ یہ کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا کام وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرضی نمازیں ان کو قائم کرنا ہے۔ فرضی نمازیں کتنی ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، میں فرضی نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی ہے، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، تو فرضی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ 3 کام۔
چوتھا کام وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لو۔ قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، دیہاتی صحابی تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پر کچھ زیادہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، فرضی نمازیں ادا کیا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اب خوشخبری سنیے، فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھ لے، اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ تو رمضان کے روزے جنت میں داخلے کا باعث ہیں، ان عبادات کو کیجئے، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ سنن ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ؟ قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں بالا خانے ہیں، جنت میں کمرے ہیں، ترا ظہورها من بطونها، اتنے خوبصورت ہیں، اس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے کہ ان کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ موتیوں کے بنے ہوئے بڑے ہی خوبصورت کمرے ہیں، اور ایسے انداز سے ان کو بنایا گیا ہے کہ ان کا ظاہر وہ بھی نظر آتا ہے اور ان کا باطن بھی نظر آتا ہے، اور ان کے اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے بھی اندر نظر آتا ہے۔ بہترین اور خوبصورت وہ کمرے ہیں۔ فقام اعرابی، ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے اور پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اتنے اعلیٰ اور اتنے افضل اور اتنے بہترین یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ فرمایا اس شخص کے لیے لمن اطاب الکلام، جو اچھی کلام کرتا ہے، اچھا اخلاق ہے اس کا، اچھی گفتگو کرتا ہے، اطاب الکلام، اچھی بات کرتا ہے، واطعم الطعام، اور کھانے کھلاتا ہے، مہمان نواز ہے، سخی ہے، کریم ہے، لوگوں کی دعوت کرتا ہے، غربا مساکین میں کھانے تقسیم کرتا ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزے رکھتا ہے، روزوں پر ہمیشگی کرتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جنت کے بالا خانوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ روزے جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر کیا، اطاب الکلام، اخلاق کو اچھا کرے، اور روزہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلانا، رمضان میں آپ لوگوں کو افطاری کروا سکتے ہیں، سحور کروا سکتے ہیں۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور پھر خود روزہ رکھنا۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور رمضان کا مہینہ رات کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 کام کر لیجئے، جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار ہیں۔ آخری نقطہ،
7واں نقطہ رمضان یا روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق، اور یہ بڑا ہی بہترین نقطہ ہے۔ جو لوگ اپنے سینوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے باطن کی طہارت چاہتے ہیں، اپنے اندر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہ ہوں، اللہ رب العالمین کی یہ عبادت، اس کو اختیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ تو روزہ دل کی طہارت کا باعث ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن بوحر الصدر۔ فرمایا کہ صوم شہر الصبر، اس مہینے کا نام شہر صبر بھی ہے۔ اس کا نام آپ نے شہر قرآن بھی سن رکھا ہے، ایک اور نام سن لیجئے، شہر صبر، شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ انسان کو صبر ملتا ہے، انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، صبر کرنا سیکھتا ہے۔ نعمتیں موجود ہیں نہیں کھاتا، تو صبر کی تربیت اس مہینے سے ملتی ہے، اس لیے اس کو شہر الصبر بھی کہا گیا۔ فرمایا صوم شہر الصبر، صبر کے مہینہ یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، وثلاثة ایام من کل شہر، اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، 13، 14 اور 15 ایام 20، 3 یہ روزے اور 1 مہینہ رمضان کے روزے۔ کیا ملے گا؟ یذہبن بوحر الصدر، آپ کے سینے کو پاک کر دے گا۔ سینے کے اندر جو میل ہے، جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو نفرتیں ہیں، جو کینہ ہے، حسد ہے، ان چیزوں کو دھو ڈالیں گے یہ اعمال۔ 1 مہینے کے روزے اور پھر اس کے ساتھ 3 دن ہر مہینے کے روزے رکھ لینا، فرمایا یہ انسان کے سینے کو پاک کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو تیسرا موضوع ہے، اس میں سے صرف ہم چند چیزوں کا ہی ذکر کریں گے کہ روزے کا دیگر عبادات سے کیا تعلق ہے۔ روزے کا تعلق توحید کے ساتھ، روزہ اور قرآن، اور روزہ اور نماز، روزہ اور سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ، روزہ اور عمرے کی ادائیگی، روزہ اور دعا، روزہ اور اعتکاف، روزہ اور لیلۃ القدر، روزہ اور صبر۔ چونکہ ہم نے حدیث ابھی صبر کے متعلق پڑھی، ہمارا ٹائم کچھ باقی ہے، اس لیے صرف اس ضمن میں صبر کسے کہتے ہیں اور اس مہینے کا نام شہر صبر ہے، تو اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صم شہر صبر رمضان، کہ رمضان جس کو شہر صبر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، جس کو صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے روزے رکھو۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات، یعنی اطاعت کے کام کرنے میں صبر کرنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، جس کام کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اس کو بجا لانا اور اس کو کرتے رہنا، اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ الصبر عن المعاصی، اور گناہوں پر صبر کرنا۔ گناہوں پر صبر کیسے ہوگا؟ یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ گناہ کے کام ہیں، انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، گناہوں پر صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ الصبر علی المصائب، مصیبت کے وقت، آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنا۔ اور روزے میں یہ تینوں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے میں یہ تینوں ہی پائی جاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اطاعت کے کام کرنے میں صبر کرنا، یعنی انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے
صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک تمام ان کاموں سے بچا رہتا ہے جن کاموں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا اور حلال چیزوں کو بھی نہیں استعمال کرتا، صبر کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ الصبر عن المعاصی، اور گناہوں سے بچنے پر بھی وہ صبر کرتا ہے، یعنی جو گناہ کے کام ہیں ان کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا، بچا رہتا ہے۔ تو روزے میں یہ بھی گناہوں سے بچنا اور بچنے پر صبر کرنا، یہ بھی روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سخت بھوک ہے، پیاس ہے، شدید قسم کی بھوک کو محسوس کر رہا ہے، سب کچھ موجود ہے کھانے کے لیے، لیکن یہ آزمائش اس پر صبر کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے میں نے کچھ نہیں کھانا۔ نفس اس کو ورغلاتا ہے برے کام کرنے کے لیے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ تینوں اقسام اس میں پائی جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو لوگ صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، اس کا ایک حصہ آخری حصہ ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور قرآن مجید میں صرف صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر حساب کے اجر ملے گا۔ انما یوفی الصابرون، بے شک صبر کرنے والوں کو دیے جائیں گے ان کے اجر بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ اور اسی لیے روزے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کی شدت کو کسی سے بیان کیا جائے، کیونکہ یہ بات صبر کے منافی ہے، اس لیے علماء نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے کہ انسان روزے کی جو شدت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو یہ بھی صبر کے منافی چیزیں ہیں۔ رمضان کی ابتدا کیسے معلوم ہوگی، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ فرمایا کہ روزہ رکھو لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو لرؤیتہ، اس کو دیکھ کر، یعنی جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھو، اور اسی طرح عید الفطر سے پہلے بھی تم نے چاند کو دیکھنا ہے، چاند نظر آ جائے تو پھر تم نے روزے کو چھوڑنا ہے، پھر تم نے روزوں کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر وہ شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اور اگر موسم صاف نہیں ہے، ابرآلود ہے اور چاند دکھائی نہیں دے رہا، تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرو، اور اس کے بعد روزے رکھنے ہیں۔ تو روزہ رمضان کی ابتدا کیسے ہوگی؟ چاند کو دیکھنے کے ساتھ اس کی ابتدا ہوگی، اور اس کی ابتدا یقینی طور پر جاننے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ چاند دیکھنے کی گواہی مل جائے، کوئی مسلمان عاقل بالغ سمجھدار شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ چاند دیکھ لیا، تو اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کی گواہی کو مان لیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مطلع ابرآلود ہو تو گنتی پوری کی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان کے مہینے کی ابتدا کیسے ہوگی؟ چاند کو دیکھنے کے ساتھ۔ چاند اگر دیکھ لیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چاند کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کتنے منٹ تک یہ رہے گا، بلکہ حکم یہ ہے کہ چاند کو دیکھا جائے۔ اگر دیکھ لیا
اس کی گواہی موصول ہوگی تو رمضان کی ابتدا ہو جائے گی، اور اگر گواہی موصول نہیں ہوئی، ابر آلود ہے، چاند کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو پھر 30 دن شعبان کے مکمل کیے جائیں گے۔ رمضان کے متعلق بہت سارے احکام و مسائل ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، اور ہم اس رمضان کے مہینے سے صحیح طرح سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور یہ رمضان ہمارے لیے تبدیلی والا رمضان ہو جو ہماری زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پلٹ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔